بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے اللہ کے واسطے جھگڑوں کو چھوڑیے۔ خاندانی جھگڑا، کاروباری جھگڑا، معاشرتی جھگڑا جو محلے میں ہم لوگ رہتے ہیں، چھوڑیے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ ایک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے امین مسلمان جنہوں نے پوری دنیا کی قیادت کرنی تھی، کس کو؟ ہم کو اور آپ کو۔ پوری دنیا کی قیادت کرنی تھی، جتنے دوسرے مذہب والے لوگ ہیں ان کی قیادت کرنی تھی، اور ہماری زب و حالی کا یہ حال ہے کہ آج ہم گھریلو یعنی گھر میں بھائیوں میں خاندانی چچیرے کھلیلے ماموں وغیرہ وغیرہ، خاندانی۔ تیسری چیز کاروباری، مارکیٹ میں ہم ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی کاروبار کرتا ہے، کاروباری چھوٹے بڑے جھگڑوں میں الجھ کر رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ سماج میں نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر شخص کو، کسی کو خاندان میں کسی سے جھگڑا ہے، کسی کو گھر میں کسی سے جھگڑا ہے، کسی کو مارکیٹ میں کسی سے جھگڑا ہے، اور ایسا نہیں دین اسلام کے لیے جھگڑا، ایسا نہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کی۔ اور ہم کون تھے؟ پوری دنیا کے لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے، آخری نبی کا امتی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں جھگڑوں کی شرح کس قدر بڑھ گئی ہے، اس کا اندازہ آپ کو لگانا ہو تو دو جگہ لگا سکتے ہیں۔ ایک جو ہمارا کورٹ ہے، اسلامی کورٹ دارالقضا، اور دوسری جگہ تھانے میں جا کر، کورٹ کچہری میں جا کر دیکھ لیں۔ سب سے زیادہ کیس کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں، زمین کے، بھائی کے، بیوی کے، خاندان کے، کاروبار کے، کسی نہ کسی کے۔ اور ہم کون تھے؟ بار بار بتایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے مذہب والے جتنے ہیں ان کی قیادت کرنے والے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں معمولی رنجش پر جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی۔ ہماری عدالتوں، کچہریوں اور تھانوں میں مقدمات کی ایک انبار لگا ہوا ہے۔ خاندانی یا کاروباری جھگڑوں کے حل کے لیے اگر انگریزی قانون کا سہارا لیا جائے تو عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن انصاف ملنا مشکل ہے۔ اپنی دنیا کو پرسکون اور آخرت کو سنوارنے کے لیے جھگڑوں سے بچا جائے۔ دونوں چیزیں ہیں، خود سکون سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کے بال بچے بیوی سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اور آپ جس سے جھگڑا کر رہے ہیں ان کو سکون سے رکھنا چاہتے ہیں، یہ تو دنیاوی اعتبار سے۔ اور آخرت کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب جھگڑا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو زیادتی شروع ہوتی ہے، بہتان شروع ہوتا ہے، ظلم شروع ہوتا ہے، اسی لیے آخرت کو اگر سنوارنا ہے تو جھگڑوں سے بچا جائے۔ صبر
درگزر کرنا مسلمانوں کا دینی اخلاقی شیوا ہونی چاہیے۔ ختم ہو رہا صبر، درگزر، جھگڑوں کو چھوڑیے، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اپنا حق معاف کرنے کی صفت پیدا کیجیے، دوسروں کے حق ادا کرنے کی فکر کیجیے۔ آج کیا ہو گیا؟ اپنا حق، دوسرا کوئی مطلب نہیں۔ پھر دیکھیے، حضرت فرماتے ہیں پھر دیکھیے کتنی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ روزانہ کچہریوں کے چکر لگ رہے ہیں؟ کوئی زندگی ہے؟ آپ تو لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں میں صلح صفائی کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ خود چکر لگا رہے ہیں کچہریوں کے؟ کوئی زندگی ہے؟ خدا کے دشمن انگریز کے قانون سے انصاف کی بھیک مانگی جا رہی ہے، بھلا مسلمان کو دشمن خدا سے انصاف ملے گا؟ نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ لہذا جھگڑوں کو چھوڑیے، معاف کرنے کی صفت پیدا کیجیے، درگزر کرنے کی صفت پیدا کیجیے، صبر کیجیے، اپنے حق کو معاف کیجیے، دوسرے کے حق ادا کرنے کی فکر کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔